عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. آج دن بھر جو کیس کی سماعت ہوئی, سعادت صاحب میں عدیل کا پوائنٹ آف ویو جان لوں, پھر میں ضرور آپ کے پاس آتی ہوں. جو حسن نے آپ سے سوال کیا آپ اس کا جواب دیجیے گا. عدیل مجھے بتائیے گا آج دن بھر کی عدالتی کارروائی کیا رہی, اور پھر حکومت جو کچھ کر رہی ہے, یہ جو عدلیہ سے گلے شکوے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں عدالت کیا کر رہی ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے, اور ریاست کا کیا فیصلہ ہے, یہ آپ کے سامنے مختصراً میں رکھنا چاہوں گا. عدالت یہ جو 2 دن پروسیڈنگ چلتی رہی, عدالت اس میں ایک کلیئرٹی لانا چاہ رہی ہے, سمجھنا چاہ رہی ہے کہ کیسز ATC سے فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے تو وہ طریقہ کار کیا تھا. عدالت یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے, جب یہ پکڑے گئے تو ان پہ جب مقدمہ درج ہوا تو وہ کس قانون کے تحت ہوا؟ کیا وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ہوا؟ کیا اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا؟ کیا اس میں آرمی ایکٹ لگا؟ FIR میں کیا لکھا تھا؟ پھر عدالت یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ وہ پروسیس کیا ہے کہ ایک مقدمہ ATC میں چل رہا ہے اور وہ مقدمہ منتقل ہو جاتا ہے فوجی عدالت کو, وہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اس ساری کارروائی میں ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے, اس میں فوجی عدالتوں کی آئینی حیثیت پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اس میں ان کی جو ایک آئینی حیثیت ہے, جو کہ جس طرح سعادت رسول صاحب نے کہا, یہ پارلیمان نے قانون بنایا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے کہ آخر وہ کون سا طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ جب کسی کا ریمانڈ لیا جاتا ہے یا کمانڈنگ آفیسر میجسٹریٹ کے پاس جا کے وہ کسی کی حوالگی لیتے ہیں, تو اس میں وہ کیا چیز لکھی ہوتی ہے, یا جو چارج شیٹ ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. عدالت ابھی تک جتنے بھی سوال ہوئے, اور اس میں جو سب سے اہم سوالات تھے وہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیے, تو ان میں بنیادی نقطہ سامنے یہی آیا. 20 سوالات میں نقطہ یہی تھا, طریقہ کار کیا ہے. اب دوسرا معاملہ ہے کہ ادارہ, دیکھیں ادارے سے ریلیٹڈ ہے ساری یہ چیز. ادارہ اس حوالے سے اس کا کیا سٹانس ہے, حکومت کا کیا سٹانس ہے. اب میں آپ کو یہ ایک دیں, حکومت نے تو بڑا واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم مانیں گے نہیں. دیکھیں ادارے کا بھی اس حوالے سے یہ دیکھیں, ایک بڑے فورم پہ فارمیشن کمانڈر 250 جرنیل جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے جب یہ اعلامیہ سامنے آیا, اتنے بڑے فورم سے یہ فیصلہ سامنے آیا, اس کو پورے انسٹیٹیوشن نے بیک کیا. یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں تھا. اس میں کہ جو پلانرز ہیں اور ان کے جو ابیٹرز ہیں, ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اعلامیہ پڑھ کے بھی سنائے, لیکن یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے, ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے. یہ میں آتی ہوں آپ کی جانب. عدیل اپنا جواب مکمل کر لیں پہلے. جی عدیل وڑائی صاحب. جی دیکھیں اس میں یہ معاملہ اگرچہ اس کی آئینی حیثیت پہ نہیں ہے, طریقہ کار پہ ہے, لیکن یہ ایک بڑا کمپلیکس سا معاملہ, اتنا آسان نہیں ہے. 1967 میں جانا پڑے گا, اس سے پہلے سیویلینز کے ٹرائل ہوتے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ کیا آپ ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں. کل کو کوئی بھی جتھا اٹھے اور وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ یا کسی اور جو انسٹالیشن ہے اس پہ حملہ کرے, جی اس کے بعد ایک نظیر پہلے سے قائم ہو چکی ہو. بات یہ ہے کہ کیا آپ کی نچلی عدالتیں جو ہیں وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کر لیں. نچلی عدالتوں میں تو ہائی پروفائل کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جج صاحبان ہاتھ ہی نہیں ڈالتے, وہ کہتے ہیں کیسز ٹرانسفر کر دیں. تو یہ اس طرح کے حساس نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا. آج یہ عدالت میں بات ہوئی کہ ایک سسٹم موجود ہے. جی احمد حسین صاحب نے انہوں نے بات کی کہ جب ایک سسٹم, جسٹس جواد خواجہ کے جو وکیل ہیں, انہوں نے کہا جب ایک سسٹم موجود ہے تو سسٹم موجود ہی تو نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. وہ نام کا سسٹم ہے, وہ اس طرح ڈیلیور تو کر نہیں پا رہا, کریڈیبلٹی کا ہی تو ایشو ہے, یہی تو مسئلہ ہے. حالانکہ یہ بالکل درست بات ہے, کل جج صاحب نے کہا نیا اور بڑا ہی کمپلیکس معاملہ